کون سا شہر تھا اس کے متعلق جہاں تک میں سمجھتا ہوں آپ کو معلوم کرنے اور مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، بس اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ جگہ جو اس کہانی سے متعلق ہے پشاور کے مضافات میں تھی، سرحد کے قریب۔ جہاں وہ عورت رہتی تھی اس کا گھر جھونپڑا نما تھا، سرکنڈوں کے پیچھے گھنی باڑ تھی جس کے پیچھے اس عورت کا مکان تھا، کچی مٹی کا بنا ہوا۔ چونکہ یہ باڑ سے کچھ فاصلے پر تھا اس لیے سرکنڈوں کے پیچھے چھپ سا گیا تھا کہ باہر کچی سڑک پر سے گزرنے والا کوئی بھی اسے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ سرکنڈے بالکل سوکھ گئے ہوئے تھے، مگر وہ کچھ اس طرح زمین میں گڑے ہوئے تھے کہ ایک دبیز پردہ بن گئے تھے۔ معلوم نہیں اس عورت نے خود وہاں پیوست کیے تھے یا پہلے ہی سے موجود تھے۔ مکان کہہ لیجئے یا مٹی کا جھونپڑا، صرف چھوٹی چھوٹی 3 کوٹھریاں تھیں مگر صاف ستھری۔ سامان مختصر تھا مگر اچھا۔ اب میں آپ کو اس عورت کا نام بتا دوں جو اس مختصر سے مکان میں سرکنڈوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا، اپنی جوان بیٹی کے ساتھ رہائش پذیر تھی۔ مختلف روایتیں ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس کی بیٹی نہیں تھی، ایک یتیم لڑکی تھی جس کو اس نے بچپن سے گود لے کر پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ اس کی ناجائز لڑکی تھی۔ کچھ ایسے بھی ہیں جن کا خیال ہے کہ وہ اس کی سگی بیٹی تھی۔ حقیقت جو کچھ بھی ہے اس کے متعلق وثوق سے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ یہ کہانی پڑھنے کے بعد آپ خود بخود کوئی نہ کوئی رائے قائم کر لیجیے گا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ اس عورت کا نام جو بتانا میں بھول گیا کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اس کا نام اب کچھ بھی سمجھ لیجیے، آخر نام میں رکھا کیا ہے۔ لیکن آپ کی سہولت کی خاطر میں اسے سردار کہوں گا۔ یہ سردار ادھیڑ عمر کی عورت تھی، کسی زمانے میں یقیناً خوبصورت ہوگی۔ اس کے سرخ و سفید گالوں پر وہ کس قدر جھڑیاں پڑ گئی تھیں، مگر پھر بھی وہ اپنی عمر سے کئی برس چھوٹی دکھائی دیتی تھی۔ اس کی بیٹی معلوم نہیں وہ اس کی بیٹی تھی یا نہیں۔ شباب کا بڑا دلکش نمونہ تھی۔ اس کے خد و خال میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جسے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکے کہ وہ فاحشہ ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس کی ماں اسے پیشہ کراتی تھی، خوب دولت کما رہی تھی۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس لڑکی کو، جس کا نام پھر آپ کی سہولت کی خاطر نواب رکھے دیتا ہوں، اس پیشے سے نفرت نہیں تھی۔ اصل میں اس نے آبادی سے دور ایک ایسے مقام پر پرورش پائی تھی کہ اس کو صحیح ازدواجی زندگی کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ جب سردار نے اس سے پہلا مرد بستر پر نواڑی پلنگ پر متعارف کروایا تو غالباً اس نے یہ سمجھا کہ تمام لڑکیوں کی جوانی کا آغاز کچھ اسی طرح ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ اپنی اس کسبیانہ زندگی سے مانوس ہو گئی تھی، اور وہ مرد جو دور دور سے چل کر اس کے پاس آتے تھے اور اس کے ساتھ اس بڑے نواڑی پلنگ میں لیٹتے تھے، اسے سمجھا تھا کہ یہی اس کی زندگی کا منتہی ہے۔ یوں تو وہ ہر لحاظ سے ایک فاحشہ عورت تھی، ان معنوں میں جن میں ہماری شریف اور مطہر عورتیں ایسی عورتوں کو دیکھتی ہیں۔ مگر سچ پوچھئے تو اس کو اس عمر کا قطعاً احساس نہ تھا کہ وہ گناہ کی زندگی بسر کر رہی ہے۔ وہ اس کے متعلق غور بھی کیسے کر سکتی تھی جبکہ اس کو اس کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ اس کے جسم میں خلوص تھا، ہر مرد کو جو اس کے پاس ہفتے 1.5 ہفتے کے بعد طویل مسافت طے کر کے آتا تھا اپنا آپ سپرد کر لیتی تھی، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتی تھی کہ ہر عورت کا یہی مقام ہے، اور وہ اس مرد کی ہر آسائش، اس کے ہر آرام کا خیال رکھتی تھی۔ وہ اس کی کوئی ننھی سی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے شہر کو لوگوں کے تکلفات کا علم نہیں تھا۔ وہ یہ قطعاً نہیں جانتی تھی کہ جو مرد اس کے پاس موٹروں میں آتے ہیں صبح سویرے اپنے دانت برش کے ساتھ صاف کرنے کے عادی ہیں، اور آنکھیں کھول کر سب سے پہلے بستر میں چائے کی ایک پیالی پیتے ہیں، پھر رفع حاجت کے لیے جاتے ہیں، مگر اس نے آہستہ آہستہ بڑے الگ طریقے پر ان مردوں کی عادات سے کچھ واقفیت حاصل کر لی تھی۔
پر اسے بڑی الجھن ہوتی تھی کہ سب مرد ایک طرح کے نہیں ہوتے تھے۔ کوئی صبح سویرے اٹھ کر سگریٹ مانتا تھا، کوئی چائے، اور بعض ایسے بھی ہوتے تھے جو اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ کچھ ساری رات جاگتے رہتے اور صبح موٹر میں سوار ہو کر بھاگ جاتے تھے۔ سردار بے فکر تھی، اس کو اپنی بیٹی پر یا جو کچھ بھی وہ تھی پورا اعتماد تھا کہ وہ اپنے گاہکوں کو سنبھال سکتی ہے، اس لیے وہ افیم کی ایک گولی کھا کر کھاٹ پر سوئی رہتی تھی۔ کبھی کبھار جب اس کی ضرورت پڑتی، مثال کے طور پر جب کسی گاہک کی طبیعت زیادہ شراب پینے کے باعث یکدم خراب ہو جائے تو وہ غنودگی کے عالم میں اٹھ کر نواب کو ہدایات دے دیتی تھی کہ اس کو اچار کھلا دے، یا کوشش کرے کہ وہ نمک ملا گرم گرم پانی پلا کر کہہ کرا دے اور بعد میں تھپکیاں دے کے سلا دے۔ سردار اس معاملے میں محتاط تھی کہ جو ہی کوئی گاہک آتا وہ اس سے نواب کی فیس پہلے وصول کر کے اپنے نیفے میں محفوظ کر لیتی تھی اور اپنے مخصوص انداز میں دعائیں دے کر کہ تم آرام سے جھولو افیم کی گولی ڈبیا میں نکال کر منہ میں ڈال کر سو جاتی۔ جو روپیہ آتا اس کی مالک سردار تھی، لیکن جو تحفے تحائف وصول ہوتے وہ نواب ہی کے پاس رہتے تھے۔ چونکہ اس کے پاس آنے والے لوگ دولت مند ہوتے، اس لیے وہ بڑھیا کپڑا پہنتی، قسم قسم کے پھل اور مٹھائیاں کھاتی تھی۔ وہ خوش تھی۔ مٹی سے لپے پتے اس مکان میں جو صرف 3 چھوٹی کوٹریوں پر مشتمل تھی، وہ اپنی دانست کے مطابق بڑی دلچسپ اور خوشگوار زندگی بسر کر رہی تھی۔ ایک فوجی افسر نے اسے گراموفون اور بہت سے ریکارڈ لا کر دیے تھے۔ فرصت کے اوقات میں وہ ان کو بجا بجا کر فلمی گانے سنتی۔ اس کے گلے میں کوئی رس نہیں تھا، مگر شاید وہ اس سے بے خبر تھی۔ سچ پوچھے تو اس کو کسی بات کی بھی خبر نہیں تھی، اور نہ اس کو اس بات کی خواہش تھی کہ وہ کس چیز سے باخبر ہو۔ سرکنڈوں کے اس پار کی دنیا کیسی ہے، اس کے متعلق وہ کچھ نہیں جانتی تھی، سوائے اس کے کہ ایک کچی سڑک ہے جس پر ہر دوسرے تیسرے دن ایک موٹر دھول اڑاتی ہوئی آتی ہے اور رک جاتی ہے۔ ہارن بجتا ہے۔ اس کی ماں یا جو کوئی بھی وہ تھی کھٹیا سے اٹھتی ہے اور سرکنڈوں کے پاس جا کر موٹر والے سے کہتی ہے کہ موٹر ذرا دور کھڑی کر کے اندر آ جائے، اور وہ اندر آ جاتا اور نواڑی پلنگ پر اس کے ساتھ بیٹھ کر میٹھی میٹھی باتوں میں مشغول ہو جاتا۔ اس کے ہاں آنے جانے والوں کی تعداد زیادہ نہیں تھی، یہی 5-6 ہوں گے، مگر یہ 5-6 مستقل گاہک تھے، اور سردار نے کچھ ایسا انتظام کر رکھا تھا کہ ان کا باہم تصادم نہ ہو۔ بڑی ہوشیار عورت تھی، ہر گاہک کے لیے خاص دن مقرر کر دیتی، اور ایسے سلیقے سے کہ کسی کو شکایت کا موقع نہ ملتا تھا۔ اس کے علاوہ ضرورت کے وقت وہ اس کا بھی انتظام کرتی رہتی کہ نواب ماں نہ بن جائے۔ جن حالات میں نواب اپنی زندگی گزار رہی تھی، ان میں اس کا ماں بن جانا یقینی تھا، مگر سردار 2-2.5 برس سے کامیابی کے ساتھ اس قدرتی خطرے سے نپٹ رہی تھی۔ سرکنڈوں کے پیچھے یہ سلسلہ 2-2.5 برس سے بڑے ہموار طریقے پر چل رہا تھا۔ پولیس والوں کو بالکل علم نہیں تھا، بس صرف وہی لوگ جانتے تھے جو وہاں آتے تھے، یا پھر سردار اور اس کی بیٹی نواب، یا جو کوئی بھی وہ تھی۔ سرکنڈوں کے پیچھے ایک دن مٹی کے اس مکان میں ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ ایک بہت بڑی موٹر جو غالباً ڈوج تھی وہاں آ کے رکی، ہارن بجا، سردار باہر آئی تو اس نے دیکھا کوئی اجنبی ہے۔ اس نے اس سے کوئی بات نہ کی، اجنبی نے بھی اس سے کچھ نہ کہا۔ موٹر دور کھڑی کر کے وہ اترا اور سیدھا ان کے گھر میں گھس گیا، جیسے برسوں کا آنے جانے والا۔ سردار بہت سٹ پٹائی، لیکن دروازے کی دہلیز پر نواب نے اس اجنبی کا بڑے پیار مسکراہٹ کے ساتھ خیر مقدم کیا اور اسے کمرے میں لے گئی جس میں نواڑی کا پلنگ تھا۔ دونوں اس پر ساتھ ساتھ بیٹھ ہی گئے تھے کہ سردار آ گئی۔ ہوشیار عورت تھی، اس نے دیکھا کہ اجنبی کسی دولت مند گھرانے کا آدمی ہے، خوش شکل ہے، صحت مند ہے۔ اس نے اندر کوٹری میں داخل ہو کر سلام کیا اور پوچھا، آپ کو ادھر کا راستہ کس نے بتایا؟ اجنبی مسکرایا اور بڑے پیار سے نواب کے گوشت بھرے گالوں میں اپنی انگلی چبو کر کہا، اس نے۔ نواب تڑک کر ایک طرف ہٹ گئے، ایک ادا کے ساتھ کہا، ہاں میں تو کبھی تم سے ملی بھی نہیں۔ اجنبی کی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر اور زیادہ پھیل گئی۔
ہم تو کئی بار تم سے مل چکے ہیں۔ نواب نے پوچھا کہاں کب؟ حیرت کے عالم میں اس کا چھوٹا سا منہ کچھ اس طور پر واہ ہوا کہ اس کے چہرے کی دلکشی میں اضافے کا موجب ہو گیا۔ اجنبی نے اس کا گدگدہ ہاتھ پکڑ لیا اور سردار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم یہ باتیں ابھی نہیں سمجھ سکتی، اپنی ماں سے پوچھو۔ نواب نے بڑے بھول پن کے ساتھ اپنی ماں سے پوچھا کہ یہ شخص اسے کب اور کہاں ملا تھا۔ سردار سارا معاملہ سمجھ گئی کہ وہ لوگ جو اس کے یہاں آتے ہیں ان میں سے کسی نے اس کے ساتھ نواب کا ذکر کیا ہوگا اور سارا اتا پتہ بتا دیا ہوگا۔ چنانچہ اس نے نواب سے کہا، میں بتا دوں گی تمہیں۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلی گئی۔ کھٹیا پر بیٹھ کر اس نے ڈبیا میں سے افیم کی گولی نکالی اور لیٹ گئی۔ وہ مطمئن تھی کہ آدمی اچھا ہے، گڑبڑ نہیں کرے گا۔ وثوق سے اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن اغلب یہی ہے کہ اجنبی جس کا نام ہیبت خان تھا اور ضلع ہزارہ کا بہت بڑا رئیس تھا، نواب کے الہڑ پن سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے رخصت ہوتے وقت سردار سے کہا کہ آئندہ نواب کے پاس اور کوئی نہ آیا کرے۔ سردار ہوشیار عورت تھی، اس نے ہیبت خان سے کہا، خان صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا آپ اتنا روپیہ دے سکیں گے کہ؟ ہیبت خان نے سردار کی بات کاٹ کر جیب میں ہاتھ ڈالا اور 100 کے نوٹوں کی ایک موٹی گڈی نکالی اور نواب کے قدموں میں پھینک دی۔ پھر اس نے اپنے ہیرے کی انگوٹھی انگلی سے نکالی اور نواب کو پہنا کر تیزی سے سرکنڈوں کے اس پار چلا گیا۔ نواب نے نوٹوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا، بس دیر تک اپنی سجی ہوئی انگلی کو دیکھتی رہی جس پر کافی بڑے ہیرے سے رنگ کی شعائیں پھوٹ رہی تھیں۔ موٹر اسٹارٹ ہوئی اور دور اڑاتی ہوئی چلی گئی۔ سردار نوٹوں کی گڈی اٹھا کر انہیں گن چکی تھی۔ ایک نوٹ اور ہوتا تو پورے 2000 تھے، مگر اس کا افسوس نہیں تھا۔ سارے نوٹ اس نے اپنی گھیرے دار شلوار کے نیفے میں بڑی صفائی سے اڑسے اور نواب کو چھوڑ کر اپنی کھٹیا کی طرف بڑھی اور ڈبیا میں سے افیم کی ایک بڑی گولی نکال کر اس نے منہ میں ڈالی اور بڑے اطمینان سے لیٹ گئی۔ نواب بہت خوش تھی، بار بار اپنی انگلی کو دیکھتی تھی جس میں ہیرے کی انگوٹھی پڑی تھی۔ 3-4 روز گزر گئے۔ اس دوران میں اس کا ایک پرانا گاہک آیا جس نے سردار کو کہا کہ پولیس کا خطرہ ہے، اس لیے اس نے یہ دھندا بند کر دیا ہے۔ یہ گاہک جو خاصا دولت مند تھا بے نیل و مرام واپس چلا گیا۔ سردار کو ہیبت خان نے بہت متاثر کیا تھا۔ اس نے افیم کھا کر پینک کے عالم میں سوچا تھا کہ اگر آمدن اتنی ہی رہے جتنی کہ پہلی تھی اور آدمی صرف ایک ہو تو بہت اچھا ہے۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ باقیوں کو آہستہ آہستہ یہ کہہ کر ٹرخا دے گی کہ پولیس والے اس کے پیچھے ہیں اور وہ یہ نہیں دیکھ سکتی کہ ان کی عزت خطرے میں پڑے۔ ہیبت خان 1 ہفتے کے بعد نمودار ہوا۔ اس دوران میں سردار 2 گاہکوں کو منع کر چکی تھی کہ وہ اب ادھر کا رخ نہ کریں۔ وہ اسی شان سے آیا جس شان سے پہلے روز آیا تھا۔ آتے ہی اس نے نواب کو اپنی چھاتی کے ساتھ پھینچ لیا۔ سردار نے اس سے کوئی بات نہ کی۔ نواب اسے بلکہ یوں کہیے کہ ہیبت خان اسے اس کوٹھری میں لے گیا جہاں نواڑی پلنگ تھا۔ اب کی سردار اندر نہ آئی اور اپنی کھٹیا پر افیم کی گولی کھا کر اونگتی رہی۔ ہیبت خان بہت محفوظ ہوا۔ اس کا نواب کا الہڑ پن اور بھی زیادہ پسند آیا۔ وہ پیشہ ور رنڈیوں کے چلتنوں سے قطعاً ناواقف تھی۔ اس میں وہ گھریلو پن بھی نہیں تھا جو ہم عورتوں میں ہوتا ہے۔ اس میں کوئی ایسی بات تھی جو خود اس کی اپنی تھی، دوسروں سے مختلف۔ وہ بستر میں اس کے ساتھ اسی طرح لیٹی تھی جس طرح بچہ اپنی ماں کے ساتھ لیٹتا ہے۔ اس کی چھاتیوں پر ہاتھ پھیرتا ہے، اس کی ناک کے نتھنوں میں انگلیاں ڈالتا ہے۔ ہیبت خان کے لیے یہ نیا تجربہ تھا۔ اس کے لیے عورت کی یہ قسم بالکل نرانی، دلچسپ اور فرحت بخش تھی۔ اب وہ ہفتے میں 2 بار آنے لگا۔ نواب اس کے لیے ایک بے پناہ کشش بن گئی تھی۔ سردار خوش تھی کہ اس کے نیفے میں اڑسنے کے لیے کافی نوٹ مل جاتے ہیں، لیکن نواب اپنے الہڑ پن کے باوجود بعض اوقات سوچتی تھی کہ ہیبت خان ڈرا ڈرا سا کیوں رہتا ہے۔ اگر کچی سڑک پر سے
سرکنڈوں کے اس پار کوئی لاڑی یا موٹر گزرتی ہے تو وہ کیوں سہم جاتا ہے، کیوں ان سے الگ ہو کر باہر نکل جاتا ہے اور چھپ چھپ کر دیکھتا ہے کہ کون تھا۔ ایک رات 12 بجے کے قریب سڑک پر سے کوئی لاری گزری۔ ہیبت خان اور نواب دونوں ایک دوسرے سے گتھے ہوئے سو رہے تھے۔ ایک دم ہیبت خان بڑے زور سے کانپا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ نواب کی نیند بڑی ہلکی تھی، وہ کانپا تو وہ سر سے پیر تک یوں لرزی جیسے اس کے اندر زلزلہ آ گیا ہو۔ چیخ کر اس نے پوچھا، کیا ہوا؟ ہیبت خان اب کسی قدر سنبھل چکا تھا۔ اس نے خود کو اور زیادہ سنبھال کر اس سے کہا، کوئی بات نہیں، میں شاید خواب میں ڈر گیا تھا۔ لاری کی آواز دور سے رات کی خاموشی میں ابھی تک آ رہی تھی۔ نواب نے اس سے کہا، نہیں خان، کوئی اور بات ہے۔ جب بھی کوئی موٹر یا لاڑی سڑک پر سے گزرتی ہے تمہاری یہی حالت ہوتی ہے۔ ہیبت خان کی شاید یہ دکھتی رگ تھی جس پر نواب نے ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اس نے اپنا مردانہ وقار قائم رکھنے کے لیے بڑے تیز لہجے میں کہا، بکتی ہو تم، موٹروں اور لاڑیوں سے ڈرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ نواب کا دل بہت نازک تھا۔ ہیبت خان کے تیز لہجے سے اس کو ٹھیس لگی اور اس نے بھلک بھلک کر رونا شروع کر دیا۔ ہیبت خان نے جب اس کو چپ کرایا تو اپنی زندگی کی ایک لطیف ترین حس سے آشنا ہوا اور اس کا جسم نواب کے جسم سے اور زیادہ قریب ہو گیا۔ ہیبت خان اچھے قد کاٹ کا آدمی تھا، اس کا جسم گھٹا ہوا تھا، خوبصورت تھا۔ اس کی باہوں میں نواب نے پہلی بار پیاری حرارت محسوس کی تھی۔ اس کو جسمانی لذت کی الف بے اسی نے سکھائی تھی۔ وہ اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ یوں کہیے کہ وہ شے جو محبت ہوتی ہے، اس کے معنی اب اس پر آشکار ہو رہے تھے۔ وہ اگر ایک ہفتہ غائب رہتا تو نواب گرامو فون پر درد گیتوں کے ریکارڈ لگا کر خود ان کے ساتھ گاتی اور آہیں بھرتی۔ مہینوں گزر گئے، نواب کی سپردگی اور اس کے الطافات میں اضافہ ہوتا گیا، مگر ادھر کی الجھن بڑھتی گئی کہ اب ہیبت خان چند گھنٹوں کے لیے آتا ہے اور افراتفری کے عالم میں واپس چلا جاتا ہے۔ اس نے کئی مرتبہ اس سے پوچھا مگر وہ گول کر گیا۔ ایک بار صبح کو سویرے اس کی ڈوج سرکنڈوں کے پار رکی۔ نواب سو رہی تھی۔ ہارن بجا تو چونک کر اٹھی، آنکھیں ملتی ملتی باہر آئی۔ اس وقت ہیبت خان اپنی موٹر دور کھڑی کر کے مکان کے پاس پہنچ چکا تھا۔ نواب دوڑ کر اس سے لپٹ گئی، ویسے اٹھا کر اندر کمرے میں لے گیا جہاں نوار کا پلنگ تھا۔ دیر تک دونوں باتیں کرتے رہے، پیار محبت کی باتیں۔ معلوم نہیں نواب کے دل میں کیا آئی، اس نے اپنی زندگی کی پہلی فرمائش، خان مجھے سونے کے کڑے لا دو۔ ہیبت خان نے اس کی موٹی موٹی گوشت بھری سرخ و سفید کلائیوں کو کئی مرتبہ چوما اور کہا، کل ہی آ جائیں گے تمہارے لیے، تو میری جان بھی حاضر ہے۔ نواب نے ایک ادا کے ساتھ مگر اپنے مخصوص الہڑ انداز میں کہا، خان صاحب جانے دیجئے، جان تو مجھے ہی دینی پڑے گی۔ ہیبت خان یہ سن کر کئی بار اس کے صدقے ہوا اور بڑا پر لطف وقت گزار کر چلا گیا۔ نواب خوش تھی۔ اس رات وہ دیر تک مسرت بھرے ریکارڈ بجا بجا کر اس چھوٹی سی کوٹری میں ناچتی رہی جس میں نواڑی کا پلنگ تھا۔ سردار بھی خوش تھا۔ اس رات سردار بھی خوشی سے سویا تھا۔ دوسرے دن نواب اور زیادہ خوش تھی کہ سونے کے کڑے آنے والے ہیں اور ہیبت خان خود اس کو پہنانے والا۔ وہ سارا دن منتظر رہی پر وہ نہ آیا۔ اس نے سوچا شاید موٹر خراب ہو گئی ہو، شاید رات ہی کو آئے۔ کئی باتیں اس کے دماغ میں آتی تھی، موٹر کار کا حادثہ، اچانک بیماری، کسی ڈاکو کا حملہ۔ ایک ہفتہ گزر گیا، اس دوران میں اس کا کوئی پرانا گاہک بھی نہ آیا، اس لیے کہ سردار ان سب کو منع کر چکی تھی۔ 3-4 لاریاں اور 2 موٹریں البتہ اس کچی سڑک پر سے دھول اڑاتی گزری۔ نواب کا ہر بار یہ چاہا کہ دوڑتے ہوئے ان کے پیچھے جائے اور ان کو آگ لگا جائے، لیکن یہ بات اس کی فہم سے بالا تر تھی کہ ہیبت خان جیسا تنومند مرد ان کی آواز سن کر کیوں سہم جاتا ہے۔ ایک ہفتے کے بعد دوپہر کو جب نواب اور سردار کھانا کھا کر فارغ ہو چکی تھی، کچھ دیر آرام کرنے کی سوچ رہی تھی کہ اچانک باہر سڑک پر سے موٹر کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ دونوں یہ سن کر چونک گئی کہ ہیبت خان کے ڈوج کے ہارن کی آواز نہیں تھی۔ سردار باہر لپکی کہ دیکھے کون ہے۔
پرانا آدمی ہوا تو اسے تنخواہ دے گی۔ مگر جب وہ سرکنڈوں کے پاس پہنچی تو اس نے دیکھا کہ ایک نئی موٹر میں ہیبت خان بیٹھا ہے۔ پچھلی نشست پر ایک خوش پوش اور خوبصورت عورت ہے۔ ہیبت خان نے موٹر کچھ دور کھڑی کی اور باہر نکلا۔ اس کے ساتھ ہی پچھلی نشست سے وہ عورت، دونوں ان کے مکان کی طرف بڑھے۔ سردار نے سوچا کہ یہ کیا سلسلہ ہے؟ عورت کے لیے تو ہیبت اتنی دور سے چل کر یہاں آتا ہے، پھر یہ عورت جو اتنی خوبصورت ہے، جوان ہے، قیمتی کپڑوں میں ملبوس ہے، اس کے ساتھ یہاں کیا کرنے آئی ہے؟ وہ بھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ ہیبت خان اس خوبصورت عورت کے ساتھ، جس کے بیش قیمت زیور پہنے ہوئے تھے، مکان میں داخل ہو گیا۔ وہ ان کے پیچھے پیچھے چلی۔ اس کی طرف ان دونوں میں سے کسی نے دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ جب وہ اندر گئی تو ہیبت خان، نواب اور وہ عورت تینوں نواڑی پلنگ پر بیٹھے تھے اور خاموشی طاری تھی، عجیب قسم کی خاموشی۔ زیوروں سے لدی پھدی عورت البتہ کسی قدر مضطرب نظر آتی تھی۔ اس کی ایک ٹانگ بڑے زور سے ہل رہی تھی۔ سردار دہلیز کے پاس ہی کھڑی ہو گئی۔ اس کے قدموں کی آہٹ سن کر جب ہیبت خان نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے سلام کیا۔ ہیبت خان نے کوئی جواب نہ دیا، وہ سخت بکھلایا ہوا تھا۔ اس عورت کی ٹانگ ہلنا بند ہوئی اور وہ سردار سے منتخب ہوئی۔ ہم آئے ہیں، کھانے پینے کا تو بندوبست کرو۔ سردار نے سرتپا مہمان نواز بن کر کہا۔ جو تم کہو ابھی تیار ہو جاتا ہے۔ اس عورت نے، جس کو خد و خال صاف مترشہ تھے، بڑے دھڑلے کی عورت ہے، سردار سے کہا، تم چلو باورچی خانے میں، چولہا سلگاؤ، بڑی دیگچی ہے گھر میں؟ ہے، سردار نے اپنا وزنی سر ہلایا۔ تو جاؤ اس کو دھو کر صاف کرو، میں ابھی آئی۔ وہ عورت پلنگ پر سے اٹھی اور گراموفون کو دیکھنے لگی۔ سردار نے معزت بھرے لہجے میں سے کہا، گوشت وغیرہ تو یہاں نہیں ملے گا۔ اس عورت نے ایک ریکارڈ پر سوئی رکھی، مل جائے گا، تم سے جو کہا ہے وہ کرو اور دیکھو آگ کافی ہو۔ سردار یہ احکام لے کر چلی گئی۔ اب وہ خوش پوش عورت مسکرا کر نواب سے مخاطب ہوئی، نواب ہم تمہارے لیے سونے کے کڑے لے کر آئے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا وینٹی بیگ کھولا اور اس میں سے باریک سرخ کاغذ میں لپٹے ہوئے کڑے نکالے اور نواب کو دے دیے۔ نواب اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے خاموش ہیبت خان کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے کڑوں کے ایک نظر دیکھا اور اسے بڑی نرم و نازک مگر سہمی آواز میں پوچھا، خان یہ کون ہے؟ اس کا اشارہ اس عورت کی طرف تھا۔ وہ عورت کڑوں سے کھیلتے ہوئے بولی، میں کون ہوں؟ میں ہیبت خان کی بہن ہوں۔ اور یہ کہہ کر اس نے ہیبت خان کی طرف، جس کے جواب پر سکڑ سا گیا تھا، پھر وہ نواب سے مخاطب ہوئی، میرا نام ہلاکت ہے۔ نواب کچھ نہ سمجھے، مگر وہ اس عورت کی آنکھوں سے خوف کھا رہی تھی، جو یقیناً خوبصورت تھی مگر بڑے خوفناک طور پر کھلی۔ ان میں سے جیسے آگ برس رہی تھی۔ وہ آگے بڑھی اور اس نے سہمی ہوئی نواب کی کلائیاں پکڑی اور ان میں کڑے ڈالنے لگی، لیکن اس نے اس کی کلائیاں چھوڑ دی اور ہیبت خان سے مخاطب ہوئی، تم جاؤ ہیبت خان، میں اسے اچھی طرح سجا بنا کر تمہاری خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ ہیبت خان نواب کی طرف دیکھتا ہوا چلا گیا۔ وہ بہت مضطرب تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کہاں جائے اور کیا کرے۔ مکان کے باہر جو برآمدہ سا تھا، اس کے ایک کونے میں ٹاٹ لگا کر باورچی خانہ بنایا گیا تھا۔ جب وہ اس کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سردار آگ سلگا چکی ہے۔ اس نے اس سے کوئی بات نہ کی اور سرکنڈوں کے پار سڑک پر چلا گیا۔ اس کی حالت نیم دیوانوں کی سی تھی، ذرا سی آہٹ پر بھی وہ چونک اٹھتا تھا۔ جب اس کو دور سے ایک لاری آتی ہوئی دکھائی دی تو اس نے سوچا کہ وہ اسے روک لے اور اس میں بیٹھ کر غائب ہو جائے۔ اس نے چاہا کہ سرکنڈوں کے پیچھے سے مکان میں جائیں، جہاں اس نے کئی دن و کئی راتیں نواب کے الڑ پہلو میں گزاری تھی، مگر وہ نہ جا سکا۔ اس کے قدم ہی نہ اٹھتے تھے۔ وہ بہت دیر تک کچی سڑک پر کھڑا سوچتا رہا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ وہ عورت جو اس کے ساتھ آئی ہے، اس کے ساتھ اس کے کافی پرانے تعلقات تھے، صرف اس بنا پر کہ بہت دیر ہوئی وہ اس کے خاوند کی موت کا افسوس کرنے گیا تھا جو اس کا لنگوٹیا تھا، مگر اتفاق سے یہ ماتم پرسی ان دونوں کے باہمی تعلق میں تبدیل ہو گئی۔ خاوند کی موت کے دوسرے ہی دن وہ اس کے گھر میں تھا اور اس عورت نے
اس کو ایسے تحکم سے اندر بلا کر اپنا آپ اس کے سپرد کیا جیسے وہ اس کا نوکر ہے۔ ہیبت خان عورت کے معاملے میں بالکل کورا تھا۔ جب شاہینہ نے اس سے اپنے عجیب و غریب تحکم بھرے التفات کا اظہار کیا تو اس کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شاہینہ کے پاس بے اندازہ دولت تھی، کچھ اپنی اور کچھ اپنے مرحوم خاوند کی، مگر اسے دولت سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس کو شاہینہ سے صرف یہی دلچسپی تھی کہ وہ اس کی زندگی کی سب سے پہلی عورت تھی۔ وہ اس کی تحکم کے نیچے شاید اس لیے دب کر رہ گیا تھا کہ وہ بالکل اناڑی تھا۔ بہت دیر تک وہ کچی سڑک پر کھڑا سوچتا رہا، آخر اس سے نہ رہا گیا۔ سرکنڈوں کے پیچھے مکان کی طرف بڑھا تو اس نے برآمدے میں ٹاٹ لگے باورچی خانے میں سردار کو کچھ بھونتے ہوئے دیکھا۔ اندر اس کمرے کی طرف گیا جہاں نواڑ کا پلنگ تھا تو دروازہ بند پایا۔ اس نے ہولے سے دستک دی، چند لمحوں کے بعد دروازہ کھلا۔ کچے فرش پر اس کو سب سے پہلے خون ہی خون نظر آیا۔ وہ کانپ اٹھا، پھر اس نے شاہینہ کو دیکھا جو دروازے کے پٹ کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس نے ہیبت خان سے کہا، میں نے تمہاری نواب کو سجا کر بنا دیا ہے۔ ہیبت خان نے اپنے خشک گلے کو تھوک سے کسی قدر ترک کر کے اس سے پوچھا، کہاں ہے؟ شاہینہ نے جواب دیا، کچھ تو اس پلنگ پر ہے لیکن اس کا بہترین حصہ باورچی خانے میں ہے۔ ہیبت خان پر اس کا مطلب سمجھے بغیر ہیبت طاری ہو گئی۔ وہ کچھ کہہ نہ سکا، وہیں دہلیز کے پاس کھڑا رہا، مگر اس نے دیکھا کہ فرش پر گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی ہیں اور ایک تیز چھری بھی پڑی ہے۔ نواڑی پلنگ پر کوئی لیٹا ہے جس پر خون آلود چادر پڑی ہے۔ شاہینہ نے مسکرا کر کہا، چادر اٹھا کر دکھاؤں؟ تمہاری سجی بنی نواب ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے سنگار کیا ہے، لیکن تم پہلے کھانا کھا لو، بہت بھوک لگی ہوگی۔ سردار بڑا لذیذ گوشت بھون رہی ہے، اس کی بوٹیاں میں نے خود اپنے ہاتھ سے کاٹی ہیں۔ ہیبت خان کے پاؤں لڑکھڑائے، زور سے چلایا، شاہینہ تم نے یہ کیا کیا؟ شاہینہ مسکرائی، جانے من یہ پہلی مرتبہ نہیں، دوسری مرتبہ ہے۔ میرا خاوند اللہ اسے جنت نصیب کرے، تمہاری طرح ہی بے وفا تھا۔ میں نے خود اس کو اپنے ہاتھوں سے مارا تھا اور اس کا گوشت پکا کر چیلوں اور کووں کو کھلایا تھا۔ تم سے مجھے پیار ہے، اس لیے میں نے تمہاری بجائے اس نے فکر مکمل نہ کیا اور پلنگ پر سے خون آلود چادر ہٹا دی۔ ہیبت خان کی چیخ اس کے حلق کے اندر ہی پھنسی رہی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ شاہینہ کار چلا رہی ہے اور وہ غیر علاقے میں ہے۔